من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 سے لے کے 59 تک، 54 سے لے کے 59 تک۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا وہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو بہت عظیم بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ یہ جو بہت عظیم بادشاہت عطا فرمائی ہے، یہ بات کی جا رہی ہے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی، ان کو کتاب اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ اب اوپر والی جو آیت ہے، آیت کا پہلا حصہ ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہے کہ مشرک جو یہودی تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، تم کیوں حسد کرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر عرب میں سے نبی کو مبعوث کرنا تھا تو ان کے اوپر فضل کرنا تھا، تو تم حسد کیوں کرتے ہو۔ تو دوسری آیت عام ہے حاسدین کے بارے میں، کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کی ایک تو غلیظ حرکت کے اوپر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنا برا کرتے ہیں کہ ان کے تصور میں نہیں ہے کہ یہ جو کتنا برا کام کر رہے ہیں۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ کسی کو اوپر نعمت دے کے جلنا، کڑنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر انسان آج توجہ کرے، غور و خوض کرے، ہم لوگ فکر کریں، دیکھیں کہ پریشان کیوں ہیں لوگ، کیوں پریشان ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں، تو یقین کیجئے گا ایک انتہائی حیرت انگیز نتائج آتے ہیں کہ لوگ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے کم پریشان ہیں، لوگوں کی خوبیوں کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں، کہ اس کا بیٹا کیوں پڑ گیا، اس کی جاب اچھی کیوں لگ گئی، اس نے کار کیوں رکھ لی، فلانے نے ایسا کیوں کر لیا، اس نے مکان اچھی جگہ پہ کیوں بنا لیا، اس نے مکان، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وجہ سے زیادہ پریشانیاں لوگوں کو۔ دیکھیں نا کس قدر نیچ حرکت ہے، اور نام اسلام کا کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، ایک مسلمان جو ہے وہ کیسے حسد کر سکتا ہے کسی سے؟ مسلمان کے بارے میں دل میں کیسے نفرت رکھ سکتا ہے؟ ایک انسان کیسے کر لیتا ہے حسد؟ حاسدین لوگ جو ہیں ان کے شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے لعنتی لوگ ہیں کہ جن سے ہر نیک بندہ پناہ مانگتا ہے، اور نبی نے بھی پناہ مانگی ہے، فرشتے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اللہ جو حسد کرتا ہے۔ حسد کرنے سے نظر بھی لگ جاتی ہے، تو اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کہ ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کریں۔ جو بندہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے وہ کبھی سخی ہو سکتا ہے؟ کیسے سخی ہوگا وہ؟ اور یہ حسد کرنا اللہ کے اوپر اعتراض ہے۔ کتنا واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو حسد کرنے والے، اعتراض کرنے والے؟ اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو بھی۔ حسد کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، جس سے حسد پیدا ہونے کا چانس ہے یا پیدا ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مزید دعا فرمائیں، اے اللہ اس کو مزید بہتری عطا فرما، اے اللہ اس کو مزید برکتیں عطا فرما۔ یہ ہے حسد کا علاج، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں کم از کم انسان کی اتنی کنجوسی، دیکھیں ہاتھ سے ہم نہیں دے رہے کسی کو کچھ، لیکن دعا بھی نہیں کرتے۔ ہم اس قدر، ہمارا معاشرہ جو ہے اخلاق رذیلہ کا شکار ہے، اور ہماری حالت آج یہ ہے، نام لیوا مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کام ہمارے کیسے ہیں، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئیں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں سے ایسے ہیں جو روکتے ہیں اس سے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم جو ہے کافی ہے دہکتے ہوئے عذاب کے اعتبار سے، کافی ہے جہنم سعیرہ دہکتے ہوئے عذاب کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن بعض دوسرے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا،
ان قریب ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کے جسم، ان کی چمڑی، اوپر والا حصہ جل جائے گا، بدلناہم جلودا، ہم ان کی چمڑی کو بدل دیں گے غیرہ، اس کے علاوہ جو جلی ہوئی ہوگی، آٹو سسٹم لگا ہوگا، چمڑی بدل دی جائے گی تاکہ اس کو اور عذاب ہو، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھیں، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت بڑا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا جسم کہ ایک جہنمی کی داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ جتنی ہوگی، اتنا بڑا جسم ہو جائے گا تاکہ عذاب زیادہ ہو، اور چمڑی جو ہے وہ 70 بلشت، 70 ہاتھ یا 70 بلشت جو کہ برابر ہوگی چمڑی انسان کی، جہنمی کی، اور جب وہ گل جائے گی، جب وہ جل جائے گی، اس چمڑی کو چینج کر دیا جائے گا، دوسری چمڑی لگا دی جائے گی تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب چکھتا رہے۔ اتنا سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نافرمان ہیں اور کافر، کفر کی حالت میں مر گئے یا شرک کی حالت میں مر گئے۔ اسی لیے ہمیں جہنم سے ہر وقت پناہ بھی مانگنی چاہیے اور جہنم سے بچنے کی پلاننگ بھی کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف ایمان والے ہیں کلمہ پڑھ لیا اور بس نیکی کا کام کرتے نہیں، وہ نہیں، ایمان والے ہیں وہ عامل الصالحات، نیک کام کرنے والے ہیں، سندخلہم جنات، ہم ان قریب ان کو جنت میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس میں ان کے لیے نیک صالح بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں گھر عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو کہ امانت کو اس کے اہل کے سپرد کر دو، یعنی امانت داری اختیار کرو، خیانت نہ کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کیا کرو، انصاف کیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے یہ تمہارے لیے یہی فائدے والی باتیں ہیں، یہ تمہارے لیے اچھائی ہے، اس لیے اللہ سمجھا رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو معاملے کے نگران ہیں تم میں سے، جو نگران ہوتے ہیں، حکمران بھی ہو سکتے ہیں، علماء بھی، اسی طرح انسان جو ہے والدین بھی اس کے نگران ہوتے ہیں گھر میں، جو انچارج ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، اگر تم جھگڑا کرو کسی معاملے میں، یعنی اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملہ لٹا دو، اپنے فیصلے نہ کرتے پھرو، پھر اختلاف ہو گیا، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، پھر اس کو مانو۔ ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان والے ہو، شرط یہ ہے کہ اگر ایمان والا بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی دیکھے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن کے ساتھ پر، ذالک خیر واحسن تعویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بحث کرنے سے، اختلافات میں پڑھنے سے، لڑائیاں کرنے سے، واحسن تعویلا، اور انجام کے حوالے سے بھی زیادہ اچھا ہے، یعنی ابھی بھی تمہاری بچت ہو جائے گی اور آخرت میں بھی تمہاری بچت ہو جائے گی، ایک چپ تے 100 سکھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔